وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جنہیں لوگ ایمان لے کے آئے نے میرے محبوب تے انج ایمان لے کے آؤ. تفسیر قرطبی، تفسیر ابن عباس، تفسیر جلالین، تفسیر ابن منصور، تفسیر مظہری، تمام تفسیر والے نے لکھے ہے کہ کما امن الناس جویں لوگ ایمان لے کے آئے نے انہاں لوگاں تو مراد حضور دے صحابہ نے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تے انج ایمان لے کے آؤ جویں میرے مصطفیٰ دے صحابی ایمان لے کے آئے نے، جویں حضور دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے. میرے نبی نو انج منو جویں حضور دے صحابہ نے منے. اور اسی جس نو بھی مندے ہاں حضور دی وجہ نال مندے. اسی حضرت ابو بکر نو تا مننے ہاں جی ابو بکر میرے نبی دے در دا گواہ ہے. اسی عمر نو تا مننے ہاں جی عمر میرے نبی دے در دا گواہ ہے. اسی حضرت عثمان نو تا مننے ہاں کہ حضرت عثمان میرے نبی دے در دا گواہ ہے. اسی علی المرتضیٰ نو تا مننے ہاں کہ علی المرتضیٰ میرے نبی دے در دے گواہ نے. اسی صحابہ نو تا مننے ہاں یہ صحابہ میرے نبی دے در دے گواہ نے. اسی پیر سیال نو تا ہی مننے ہاں یہ پیر سیال حضور دے در دا فقیر ہے. اسی بابا فرید نو تا مننے ہاں کہ حضرت بابا فرید میرے نبی دے در دا فقیر ہے. اسی باہو سلطان نو تا مننے ہاں کہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ میرے نبی دے در دے گواہ نے، میرے نبی دے در دے فقیر نے. اسی غوث پاک نو تا مننے ہاں جی حضرت غوث اعظم میرے نبی دے در دے فقیر نے، میرے نبی دے در دے گواہ نے. اسی جنوں ہی مننے ہاں حضور دی وجہ نال مننے. اسی کدی بھی اولیاء نو نہ مندے، اسی کدی بھی بابا فرید نو نہ مندے، اسی کدی بھی پیر سیال نو نہ مندے، اسی کدی بھی سلطان باہو نو نہ مندے، اسی کدی بھی حضرت غوث اعظم نو نہ مندے جی یہ سارے اولیاء میرے نبی دے در دے گواہ نہ ہوندے. اسی صحابہ کو کدی نہ مندے کہ صحابہ میرے نبی دے در دے گواہ نہ ہوندے. اساں جنوں بھی مننے ہیں حضور دی وجہ نال مننے. اوے اسی تے رب ہی تا مننے ہیں جی مصطفیٰ نے فرمایا او تہاڈا رب ہے. اسی تے رب ہی تا مننے ہیں یہ حضور نے فرمایا ہے اوے لوگو او تہاڈا رب ہے. حضور دے فرمان تے اساں رب مننے ہیں. بلکہ ابھی داؤد دے اندر حدیث پاک ہے، نسائی شریف دے اندر، ابن ماجہ دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک یہودی دے نال سودا ہویا گھوڑے دا. حضور نے اس یہودی کو ایک عربی کو ایک یہودی کو گھوڑا خریدیا تو حضور نے فرمایا چل میرے پیچھے پیچھے آ، سودا ہو چکے ہے، ایک گھوڑا میرا ہے، میرے پیچھے آ، میں تجھے دی قیمت اٹھا کے دیواں، دی قیمت چاہ کے دیواں تے تو پھر چلا جائے. ہن حضور دے پیچھے پیچھے آ رہا، حضور ذرا تیزی نال چلدے چلدے اگے گزر گئے. ہن وہ گھوڑا لے کے آ رہا سی، لوگاں ویکھیا گھوڑا لے کے آ رہی ہے، اودے کول پوچھیا ویچنا ہی؟ انہیں آکھیا ہاں. انہیں نہیں دسیا کہ حضور نے خرید لیا ہے، ہاں کسی کو پتہ ہے کہ گھوڑا حضور نے خرید لیا. حضور دے کے چلے گئے کہ لوگوں نے مول لگانا شروع کر دیتا. کسی کے اتنے لے لے، کسی کے اتنے لے لے، کسی کے اتنے لے لے. وہ مول جدو زیادہ زیادہ لگیا نا تو یہودی سے مکر گیا. حضور جدو پیسے لے کے آئے، قیمت لے کے آئے تے فرمایا پڑھ اپنی قیمت، میرا گھوڑا مینوں دے، سودا میرا مینوں دے. انہیں آکھیا جناب تہاڈا میرا سودا ہویا ہی نہیں. مکر گیا، تہاڈا میرا سودا ہویا ہی نہیں. حضور نے فرمایا ہونے نے تیرا میرا سودا ہویا ہے، میں پیسے اٹھان واسطے اس کی قیمت اٹھان واسطے گیا سا، تیرا میرا سودا ہو چکی ہے. انہیں آکھیا نہیں جناب تہاڈا میرا سودا نہیں ہویا، یہ سودا ہویا تے کوئی گواہ دے. ہن جدوں حضور دا اس یہودی نال سودا ہویا اس ویلے کوئی تیسرا بندہ ہی نہیں سی. حضور نے فرمایا جدوں گھوڑا میں تیرے کو خریدے ہے، تیرا میرا سودا طے پایا ہے، ایک میں سا ایک تو سا، بس خدا دی ذات ویکھن والی اور تے بندہ کوئی نہیں سی. انہیں آکھیا نہیں جناب اگر گھوڑا تسا خریدے ہے، تسی کہندے ہو گھوڑا میرا ہے،
تے پھر تسی گواہ دیو تے بے شک تھوڑا لو، وگرنہ نہیں تہاڈا میرا سودا ہی نہیں ہویا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، حیران پریشان ہیں۔ اسی دوران حضور دے غلام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچ آئے، ساری گل بات سنی، معاملہ سنیا کہ یہودی کہندا ہے سودا نہیں ہویا، حضور فرماندے نے سودا ہویا، وہ کہندا ہے سودا ہویا تے گواہ پیش کرو۔ حضور دے غلام حضرت خزیمہ نے یہودی دی باہوں پکڑیا تے جو جھوٹ کے فرمایا کی پہ کہنا ہے میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، حضور دا سودا ہویا تیرے نال، حضور نے گھوڑا خرید لیا ہے، میں گواہ ہوں۔ جب گواہ آ گیا یہودی پیش کیتا، گھوڑا دیتا، پیسے لے کے چلا گیا۔ جدو چلا گیا حضور نے خزیمہ نو پکڑیا، فرمایا دس تو ہوئے جس ویلے اس نے میرا سودا ہویا ہے تو کول ہے؟ جس ویلے یہودی تے میرا سودا ہو رہی ہے، اس عراقی تے میرا ذکر سودا ہو رہی ہے، تو موجود سے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر گواہی دین واسطے حاضر بھی ہونا چاہیے تے ناظر بھی ہونا چاہیے۔ گواہی دینی ہوئے تے بندے نو حاضر ناظر ہونا چاہیے، اتھے ویکھنا چاہیے، اتھے موجود ہونا چاہیے۔ بندہ کنی سندا بھی ہوئے، اکھی ویکھدا ہی ہوئے، کوئی دے سکتا ہے گواہی۔ جدوں یہودی تے میرا سودا ہویا ہے اس ویلے تو موجود نہیں سہ، حاضر ناظر نہیں سہ، پھر گواہی دے کیویں دتی آ؟ جدوں سودا ہو رہی ہے تو کول بھی کوئی نہیں سہ، حاضر ناظر نہیں سہ، پھر سودا ہویا تے تم کول کوئی نہیں، گواہی کس طرح دے دیتی آ؟ صحابی نے ہاتھ بننے عرض کی سیدی یا رسول اللہ، مدینے دیا تاجدارا اسا تے رب بھی نہیں ویکھیا، اسا تے اللہ بھی نہیں ویکھیا، بس تساں فرمایا او رب اسا مان لیا، او رب تساں فرمایا او اللہ اسا مان لیا، او اللہ تساں فرمایا وحدہ لا شریک ہے، اسا مان لیا وحدہ لا شریک ہے، تساں فرمایا اودی کوئی اولاد نہیں، او کسے دی اولاد نہیں، اسا مان لیا اس دی کوئی اولاد نہیں، او کسے دی اولاد نہیں۔ سونا تساں فرمایا رب اکل ہے، اسا کیا اکل ہے؟ سونا تواڈے فرمان دے رب منن بیٹھے ہیں تے سونے دی گل ہے، تواڈے فرمان دے رب مان لیا ہے، تساں فرمایا او رب ہے، اسا کیا رب ہے، تواڈے فرمان دے اسی رب منی بیٹھے ہاں، یہ تے پھر بھی سودے دی گل نہیں۔ حضور جدو تساں فرما دیتا ہے سودا ہویا ہے تے بس ساڈا پھر عقیدہ ہے، ساڈا پھر ایمان ہے کہ سودا ہویا ہے۔ جدو تواڈی زبان تو نکل گیا ہے پھر ساڈا یقین ہے، ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان فرمان دے رب من لیا ہے، اے دے پھر بھی گھوڑے دی گل ہے، جدو تساں فرما دیتا سودا ہویا ہے بس اساں من لیا دے سودا ہویا ہے۔ تساں گھوڑا خریدے ہے، سونا اسی تے رب ہی کام نے ہے کہ تساں فرمایا رب ہے، اسی انہوں منے ہیں حضور دی وجہ نال منے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگو میرے مصطفیٰ نو انج منو جی میں حضور دے صحابہ نے منے ہیں، جی میں میرے نبی دے غلام ابو بکر نے منے ہیں، جی میں جناب والا عمر نے منے ہیں، جی میں عثمان نے منے ہیں، جی میں مولا مرتضیٰ نے منے ہیں، میرے نبی نو انج منو جی میں میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی نو منے ہیں۔ ابو بکر نے کنج منے، سارا مال حضور دی بارگاہ وچ پیش کر
قدماں تو قربان پہ کر دینے اللہ دی راہ تے خرچ پہ کر دینے حضور دی بارگاہ وچ سارا مال پیش کر دیتا میرے نبی نے فرمایا میرے یار ابو بکر گھر وچ کی چھوڑ آئے گھر وچ کی چھوڑ کے آئے سارا ہی مال لے کے آئے حضور نے فرمایا کتنا سارا مال لے کے آیا ابو بکر عرض کی تھی سونیا کتنا کی دیواراں پہ ہاتھ مارے سوئی بھی نظر آئی ہے تے تواڈی بارگاہ وچ لے کے آئے ہر شے لے کے تواڈی بارگاہ وچ آ گیاں میرے نبی نے فرمایا پھر گھر وچ کی چھوڑ کے آئے جناب ابو بکر کی جواب دیندے نے عرض کردے نے سیدی یا رسول اللہ گھر وچ خدا دے مصطفیٰ چھوڑ کے آیا گھر وچ خدا دے مصطفیٰ کر بھی فرمایا انہیں منو میرے نبی نو جویں ابو بکر منے جویں عمر منے عمر نے کیویں منے ہاتھ وچ ہاتھ جا رہے ہیں حضور دے نال عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ بڑا پیار کرنا میں تواڈے نال عمر کتنا کرنا ہے عرض کیتی سونا میں تواڈے نال پیار کرنا اولاد تو بد کے مال تو بد کے ہر شے تو بد کے حضور تواڈے نال پیار کرنا پر ایک چیز ایسی ہے جڑی تواڈے نال بھی مینوں پیاری ہے میرے نبی نے فرمایا عمر وہ کیڑی چیز ہے جڑی تینوں میرے نال بھی پیاری ہے عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ او میری جان ہے او کیے بولو یار او میری جان ہے بندہ جان نال بڑا پیار کرتا ہے ایک بنے لکھا کروڑا دا مال بھی ہوے دوسری پاسے اودی گن کوئی آ کے رکھے جناب اودی پٹکڑی دے کہے سارا مال میں دے دے مگر نہ گولی مار دیواں گا وہ کہے گا سارا لے جا پر مینوں چھڑ دے پتہ چلیا جان بڑی پیاری ہوندی بندے نوں پر صحابہ نے تے جاناں مار دتیاں حضور سبحان اللہ حضور جان نوں بد کے پیار نہیں کرتا جان نوں بڑی پیاری ہے حضور نے فرمایا عمر تیرا تے ایمان بھی مکمل نہیں ہویا سسر مصطفیٰ نے اللہ اکبر مراد مصطفیٰ نے یار مصطفیٰ نے اور یار مدار مصطفیٰ نے حضور نے فرمایا عمر تیرا تے ایمان بھی مکمل نہیں ہویا سیدی یا رسول اللہ ایمان کی میں مکمل ہوئے گا فرمایا جب تک کوئی جان وقت کے میں محمد نال پیار نہیں کرتا ہوتا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کوئی جان نال وقت کے حضور نال پیار نہیں کرتا تو ایمان مکمل نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ اگر ایک گل ہے تو عمر جان نال بھی وقت کے تے محمد نال پیار کرتا ہے حضور نے فرمایا عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہویا ہے فرمایا لوگو انج منو جویں عمر نے منے وہ ایک عاشق بولیا انہیں آکھیا عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا جو کسے دا او کوئی عاشق ہوندا وہ گل اسے دی کردا فرمایا لوگو ان منو میرے نبی نو نے عمر نے منے کیویں عثمان غنی نے میرے مصطفیٰ نو منے حضرت عثمان غنی نے کیویں منے آویں سارا مال حضور دی بارگاہ وچ پیش پہ کر دے نے کبھی جناب والا جنت البقیع واسطے جگہ پہ خرید دے نے کبھی مسلماناں واسطے کنواں پہ خرید دے نے سارا مال حضور دی بارگاہ وچ پیش پہ کر دے نے فرمایا لوگو میرے نبی نو ان منے جے عثمان غنی نے منے جویں مولا مرتضیٰ نے منے علی المرتضیٰ نے کنے منے صلح حدیبیہ ہو گیا ہے کچھ حضور سے طرف گلاں لکھیاں گئیاں معاہدہ ہو رہی ہے کلے لکھیا گیا اے معاہدہ اے ساریاں گلاں محمد رسول اللہ دے طرف نے
یہ حضور دے طرفوں نے جدو کافرہ دے اگے پیش کیتا گیا نا یہ معاہدہ یہ گلاں باتاں سارا پرچہ پیش کیتا گیا انہوں نے دیکھیا محمد رسول اللہ انہوں نے آکھیا رسول اللہ جیسی مان لگی تے پھر تے گل ہی مک گئی پھر جھگڑا کیتا پھر لڑائی کی دی پھر رولا کیتا اسی رسول اللہ نہیں مندے اسی تے ابن عبداللہ مندے ہیں یہ رسول اللہ کٹو ابن عبداللہ لکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے سن جدو انہوں نے آکھیا نا کہ اے رسول اللہ کٹو ابن عبداللہ لکھو حضور نے فرمایا علی جی سیدی یا رسول اللہ فرمایا کٹ دے رسول اللہ تو ابن عبداللہ لکھ دے کٹ دے تو حضرت علی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے جسم دے کپ کپا داری ہو گیا عرض کی سیدی یا رسول اللہ اے علی کٹ دے تہاڈا نام ہوئے علی کٹ دے حضور یہ نہیں ہو سکتا میری نسلاں کٹیاں جان گیاں میرا خاندان کچھ جائے گا سنا میرے نام تے آنچ نہیں آن دے گا سنا میں تو نہیں کٹ سکتا پھر حضور نے قلم لی رسول اللہ کٹیا ابن عبداللہ لکھیا حضرت علی نے فرمایا سنیا میں نہیں کٹ سکتا وہ ہور جانور ہوندے نے جڑے تہاڈا نام کٹدے نے تہاڈا نام مٹان دی کوشش کردے نے پر علی نہیں کٹ سکدا علی دیاں نسلاں کٹیاں جان گیاں تہاڈے نام تے آنچ نہیں آن دے گا کیونکہ تیرے ناموں وچ رب اے رکھیاں شفاء علی نے منے ہیں جویں صحابہ نے منے ہیں ان میرے مصطفیٰ نے منے حضور نے غلام حضرت زید بن اسنا رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں رستے میں کافرہ نے آپ کو پکڑ لیا تے کہنے لگے گردن تے تلوار رکھی کہنے لگے زید تیری ساڑی کوئی دشمنی نہیں تیری ساڑی کوئی لڑائی نہیں لڑائی ایک گل ہے جڑا ساڈا دشمن ہے تسی اس نوں رسول مندے ہو تسی دا کلمہ پڑھ دے ہو کلمہ ہون چھوڑ دے تیری ساڈی دشمنی کوئی نہیں کلمہ چھوڑ دے تیری ساڈی لڑائی کوئی نہیں ہن جدوں آپ نوں کہے کہ نا کلمہ چھوڑ دے آپ نے فرمایا نہیں کلمہ تے نہیں چھوڑ سکدا جان دے دیاں گا حضور دا دیتا ایمان نہیں دیواں گا کیونکہ کلمے نال او میں
چھوڑ سکتا جان دے دیاں گا حضور دا دیتا ایمان نہیں دیواں گا انہیں کہا زہر ایک گل دس مرد تو ویسے ہی جانا ہے لیکن ایک گل دس سوچ درا اج تیرا نبی گھر وچ آرام نال بیٹھا مدینے تو ایتھے مکے وچ ساڈی تلواراں دے تھلے ایک منٹ واسطے سوچ اج تیرا نبی ساڈی تلوار تھلے ہوندا تے تو گھر وچ بیٹھا ہوندا آرام نال تینوں سکون کتنا ہوندا تینوں چین کتنا ہوندا تینوں آرام کتنا ہوندا اگر تو آرام نال گھر وچ بیٹھا ہوندا تیرا نبی ساڈی تلوار تھلے ہوندا تینوں گھر وچ آرام نال بیٹھا ہویا تینوں کیڑی ٹینشن ہے دشمن دیاں تلواراں دے تھلے جدوں کافراں نے انی گل کیتی نا تیرا نبی ساڈی تلوار تھلے ہوندا تے تو گھر وچ بیٹھا ہوندا تے حضور دا غلام حضرت زید بن ثنا رضی اللہ تعالی عنہ سیرت جلال آ گیا تے اکھاں وچ اکھاں پا کے کہن لگے او بے ایمانو کافر کمینے ہو کی میں کہندے ہو میرا نبی تواڈیاں تلواراں دے تھلے ہوے زید گھر وچ آرام کرنی ہوے او بے ایمانو سنو میرا نبی گھر وچ آرام نال بیٹھا ہوے تے میرے نبی نوں کنڈا چُبھ جاوے میرے نبی نوں کنڈا چُبھ جاوے تے میں اپنے گھر وچ بیٹھا ہوا مینوں کبھی چین نہیں آئے گا تسی بڑی دور دی گل پہ کردے ہو تسی تے تلواراں دی گل پہ کردے ہو سبحان اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت کلمہ نہیں سی پڑھیا حیران ہو کے کہنے لگے لوگو میں بڑے بڑے غلام دیکھے میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے بڑے بڑے محبوبہ دے محب ویکھے نے لیکن جس طرح دے محمد دے غلام نے آج تک میں نہیں ویکھے کیونکہ انہاں دی دئی کوئی صدا ہے کوئی جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا فرمایا جان تسی تے گل کردے ہو تلواراں نہیں میرے نبی نوں کنڈا چُبھ جائے تے میں او بھی کدی برداشت نہیں کراں گا تسی تلواراں دی گل پہ کردے ہو رب کائنات نے فرمایا لوگو میرے نبی نوں انج منیا جویں جویں میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی نوں منیا میرے محبوب نوں انج منیا جے جویں حضور دے صحابہ نے میرے نبی نوں منیا وے مسجد نبوی بخاری شریف پہ پڑھنا مسجد نبوی ہے بخاری کے اندر حدیث پاک ہے میرے نبی پاک دا فرماندے صحابہ سنتے ہیں پہلے وہ کیسی گھڑی ہوگی کہ حضور بیان فرما رہے ہوں گے تے صحابہ سن رہے ہوں گے مسجد نبوی نبیاں دا امام بیان بھی کردا ہے واز پہ فرماندے نے درس پہ دیندے نے حضور دے صحابہ سنتے نے پہ جی نگاہ پئی نہ دیکھ مائی دروازے وچ بڈھی دے ہاتھ کمدے نے پے ہاتھ وچ ایک چادر ہے تے حضور نوں ویکھ دی پئی تے عرض کردی ہے سونا کرم کی ایک نگاہ ہم پر خدا را یا نہیں پڑھیا تسی کرم کی ایک نگاہ ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نگاہ ہم پر خدا را یا اور خدا جب تم کو فرمائے
کھلوتیاں میرے والوں ہی ویکھو نا حضور نے فرمایا نہیں ماں کیویں آئی ہے کیوں کھلوتی ہیں عرض کیتی سونا میں چادر لے کے آئی ہوں میں تانوں تحفہ دینا چاہنی ہاں سونا ایک چادر قبول فرما لو میرے نبی نے وہ چادر قبول فرما لی تے پھر بعد فرمان لگ پے چادر رکھ لی چادر قبول فرما لی تے پھر بعد فرمان لگ پے نے میرے نبی نے پھر ویکھیا اما ہلے تک کھلوتی ہے بڈھی مائی ہلے تک دروازے وچ کھلوتی ہے میرے نبی نے فرمایا اما تیری چادر میں قبول کر لئی پھر کیوں کھلوتی ہے عرض کر دی مدینے دے تاجدارا میں بڑیاں چاہتاں نال لے کے آئی ہاں میں بڑیاں محبتاں نال لے کے آئی ہاں سونا میں جانی ہاں ایک واری مینوں پا کے دکھا دیو ایک واری لک بن کے حضور مینوں وکھا دیو مینوں بڑی خوشی ہوے گی کہ میری چادر جڑی میں لے کے آئی ہاں حضور نوں تحفہ دتا کتنی حضور نوں سونی پئی لگدی سونا مینوں ایک واری پا کے وکھا دیو میرے نبی اندر تشریف لے کے پردے وچ تشریف لے کے گئے تے چادر لگ بنی تے حضور باہر تشریف لے گئے مائی نے ویکھیا کہن لگی سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ نے ویکھیا سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ سونیا تسی آپ بھی بڑے سونے ہو پر چادر بڑی سجدی ہے پئی سبحان اللہ طیبہ والے منہ آیا طیبہ والے منہ آیا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تم آیا دوجا پھر بھی تے کہندی ہے ندی ہو مدینہ سکنی ہے ندی ہو مدینہ سکنی ہے حشر دے دل سونا گل تیرے تے مکنی ہے گل تیرے جیدہ کیتا ہے وہی پڑھ لے کے قیامت والے دیاڑے گل حضور دے مکنی ہے حشر دے دل مایا گل تیرے گل جناب روح اللہ تشریف فرماوے کلمت اللہ تشریف فرماوے جناب والا ذبیح اللہ تشریف فرماوے خلیفۃ اللہ تشریف فرماوے کلیم اللہ تشریف فرماوے خلیل اللہ تشریف فرماوے پر گل کی ہونی ہے حشر دے دل مایا گل تیرے تے مکنی ہے گل حضور چادر بڑی سونی پئی لگدی ہے چادر بڑی پیاری پئی لگدی ہے اما تیری آرزو پوری ہو گئی ہاں سونا پوری ہو گئی اما چلی گئی سبحان اللہ بڈھی مائی چلی گئی حضور پھر بعد فرمان لگا ایک نکر بھی اسے آپ ہی بول پیا ہاتھ بن کے عرض کی یا رسول اللہ میرے کول بھی پوچھو نا چادر کتنی پئی سونی لگدی ہے میں بھی میرے کول حضور پوچھ لو حضور نے فرمایا تو اگے آ تو بول کی کہنا چاہنا کتنی سونی پئی لگدی عرض کیتی سونا ایتھے نہیں کہنا کہ کول آ کے کہنا میں کول آ کے کہاں گا کتنی سونی پئی لگدی حضور نے فرمایا کہ آ صحابی چل دے چلدا میرے نبی دے قریب آ گیا فتوا دا چہرہ ویکھیا بلے دیاں زلفاں ویکھیاں تے ویکھ کے کہندا ہے آسمانی اوئے تارا اے آسمانی تارا اے آسمانی تارا اے آسمانی اوئے آسمانی تارا اے کملی والے آئے سائیں تیرا سایہ
تو آدھا جیڑا ویکھیا بلے دیاں زلفاں ویکھیا صحابی کی کہنا چاہنا ہے عرض کیتی سونا تانوں چادر بڑی سجدی ہے پئی سونا تسی آپ بھی بڑے سونے ہو پر چادر تانوں بڑی سونی پئی لگدی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابی ایک گل اٹھے کھلو کے نہیں سی کر سکدا اب باقی نے جا کے بڑی سونی پئی لگدی تو کولا کے کہنا سی تو تے نہیں آ سکدا میں سونی پئی لگدی عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ میری گل حال تک مکی کوئی نہیں ہاں پھر بول کی کہنا چاہنا میرے پیارے صحابی عرض کیتی سونا چادر بڑی سونی پئی لگدی ہے دونوں چادر بڑی پیاری پئی لگدی ہے ایک کرم ہو جائے چادر مینوں عطا کیتی جائے سونا اس چادر جے مینوں دے دیو صحابہ کو پھر حضور کو منگن دا طریقہ تے بڑا آندا سی عرض کیتی سونا چادر تانوں بڑی پیاری پئی لگ رہی ہے کہ کدی مہربانی ہو جائے سونا چادر مینوں دے دیو اللہ فرماندا ہے محبوب جڑا تیرے بوئے تے آ جاوے سائلاں نوں پھر خالی نہ موڑی سبحان اللہ منگتا تیرے در تو خالی نہیں جانا چاہیے کسے منگتے نوں خالی نہ موڑی صحابی دے در چادر منگی سونا چادر دے مینوں عطا ہو جائے میرے نبی نے چادر چاہیے یا رسول اللہ چادر چاہیے حضور اندر گئے چادر اتاری جب حضور اندر گئے نا چادر اتارن واسطے انہوں صحابی ہاتھ بھر کے کھلوتا سی کوئی تو بولیا کوئی تو بولیا کوئی پچھو بولیا کوئی کو بولیا انہوں نے کہا اوے کی کیتا ہی ہوئے او ہن مائی دیتی چادر حضور نو تحفہ تے تو حضور کو ہن مانگ لئی ایک ہی کیتا ہی سارے جناب والا اعتراض کرن لگ پے انہوں نے آکھیا ہنے حضور نو مائی نے چادر تحفہ دیتی ہے ہنے تو مانگ لئی ایک ہی کیتا ہی اسے آپ یا پیر پایا ایک ہی کیتا ہی انہوں نے کہا سر اٹھا کے کہ او پیر پایو سوال کرنے والے حضور کو چادر کیوں منگیا تواڈے کولوں تے نہیں منگی میں اللہ دے حبیب کولوں منگی اسی تے تا اعتراض تا کرو جو تواڈے کول منگی ہوے میں تے اللہ دے محبوب کولوں منگی چادر اتار کے جدوں باہر آئے حضور نے فرمایا سے ابھی چادر چاہیے یا رسول اللہ چادر چاہیے فرمایا لے سبحان اللہ تو لے جا جدوں چادر گئی نا مل تے اونے پھر پئی پیر بھائیاں والیوں کیتا کہن لگا او میرے پیر بھائی او حضور دے سارے صحابہ سن لو تواڈے دل وچ خیال ہوئے گا کہ چادر میں اپنے استعمال واسطے لئیے چادر میں اپنی استعمال واسطے لیے میں نو خود استعمال کراں گا نا اگر تواڈی یہ سوچ ہے کہ میں چادر اپنے استعمال واسطے لیے پھر تسی غلط پہ سوچتے ہو صحابیاں نے کہ او پیر بھائیا پھر چادر حضور کو کیوں منگیا انہیں آکھیا چادر اس واسطے منگی حضور کو چادر میں لے لئیے اسے حضور دا فرمان سنیا ہویا وے اسے مدنی تاجدار کملی والے دا فرمان سنیا ہویا وے امام الانبیاء دا فرمان سنیا ہویا وے کوئی چیز میرے نال مسے ہو جائے پھر جہنم دی اگ بھی اونوں چھو نہیں سکدی جڑی شے میرے نال مسے ہو جائے میرے نال لگ جاوے پھر اونوں قیامت والے دیاڑے اونوں جناب والا دنیا دی بھی کوئی اگ نہیں چھو سکدی اونوں جناب والا دوزخ دی اگ بھی نہیں چھو سکدی اسے کملی والے دا فرمان سنیا ہویا وے حضور دی چادر حضور کو میں لے لئیے استعمال واسطے نہیں لئی میں تانوں وصیت کیا کرنا وا جدوں میں فوت ہو جاواں جدوں میرے ساہ مک جاون جدوں میں دنیا تو چلا جاواں جدوں جناب والا موت آ جائے او میرے پیر بھائیوں میں کسی ہور چادر دے نال کفن نہ دینا اسے چادر دے نال مینوں دفن کر دینا اسے چادر دے نال مینوں کفن دے دینا اوے میری قبر والیاں مشکل جڑیاں آسان ہو جان گی میں چادر استعمال واسطے نہیں لئی حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے جدوں صحابی دا وصال ہویا نا اس چادر حضور دی سنبھال کے رکھی اینوں ہور کسے کپڑے نال کفن نہیں دتا گیا اینوں اسی حضور دی چادر نال کفن دتا گیا تو اللہ فرماندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فرمایا میرے مصطفیٰ نو لوگوں انج منو جویں میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے منے